ہمارے جو لیڈرز ہیں یہ جسے کہتے ہیں نا ڈبل سپیک بڑی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو کچھ اور بات کرتے ہیں، اور جب حکومت سے باہر جاتے ہیں تو اور بات کرتے ہیں۔ ابھی عمران خان نے ایک الجزیرہ کو انٹرویو دیا، اس کو میں نے ڈیٹیل سے پڑھا۔ اچھا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انڈیا جو ہے آج ایشین ٹائیگر بنا ہوا ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کیا یہ نواز شریف جو ان کا مین اوپوننٹ ہے اس کی مخالفت میں کہہ رہے ہیں کیونکہ اس نے کہا تھا کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بنے گا، یا وہ واقعی کہہ رہے ہیں۔ جب وہ حکومت میں ہوتے تھے تو سوائے نریندر مودی کو اور بھارت کو گالیاں دینے کے علاوہ کچھ بولتے نہیں تھے، اور جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو باتیں سچائی بات کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی یہ جو ایشین ٹائیگرز ہیں چائنا اور انڈیا، یہ جو ہیں انہوں نے ایکسپورٹس کی، یہ کی سو کی وہ کیا۔ اب یہ کوشچن یہ آ جاتا ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے یہ ہمارے ساتھ اس طرح کب تک یہ جھوٹ بولتی رہے گی؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے 80,000 بندے جو ہے وہ پاکستان کی دہشت گردی کی جنگ میں چلے گئے ہیں، اور عمران خان کہتا ہے یہ سو کالڈ وار اینڈ ٹیرر ہے۔ مطلب 20 سال پاکستان دہشت گردی کی جنگ لڑ لڑ کے تھک گیا، بندے مر گئے، اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا، معاشرہ ٹوٹ گیا، جسے کہتے ہیں نا کچھ نہیں رہا ہمارے معاشرے کی، وہ جو مین شکل بدل گئی، اور ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ تو سو کالڈ وارنٹ ہے۔ اب یہ جو کوشچن ہے کہ آپ نے انڈیا کو پہلے گالیاں دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ آپ کا وہ کیا نام ہے، اس کو اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کہ انڈیا ہی سب سے بڑا جو ہے وہ ملک ہے، اس کے بغیر اب ہمارا گزارا نہیں ہے۔ کیا یہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ عمران خان صاحب کو یہ جو لیڈرشپ ہے ہماری، یہ ہمیں کب تک یہ دھوکہ دیتے رہیں گے، اور ہمارے ساتھ وہ جو کھل کے باتیں کرنے والی ہوتی ہیں وہ کریں گے؟ یا تو ہمیں جب حکومت میں جاتے ہیں تو تب بھی ایسے ہی بات کریں، اور یا تو جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے یار یہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ حکومت میں جاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ان کا استعمال کرتی تھی عمران خان کا، کس لیے؟ کیونکہ یہ مودی کو گالیاں دیتا ہے، کیونکہ یہ ہندوتوا کی بات کرتا ہے، کیونکہ یہ سارا ٹائم آر ایس ایس اور یہ سارا کرتا رہتا تھا۔ تو وہ ہمارے پاکستان میں ایک مسئلہ یہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ایک ایسا پرائم منسٹر چاہتی ہے جو پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کے ان کا ایک پرسپیکٹو دے، تو ان کو ہمیشہ ایک سویلین فیس چاہیے ہوتا تھا۔ اچھا، وہ سویلین فیس نواز شریف نہیں بنا، اور وہ اس سے بات کرنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہمیشہ بڑا مشکل تھا۔ یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ ان کا سویلین فیس بنے۔ افغانستان میں انہوں نے وکٹم ہوڈ کارڈ کھیلا، اور پاکستان میں وکٹم ہوڈ کارڈ کھیلا، اس سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ ہے ٹھیک ہے یار یہ امریکنوں کو پیغام جا رہا ہے کہ دیکھو اتنا ہمارا نقصان ہو گیا، اتنا کچھ کیا، اور بار بار اپنی وکٹم ہوڈ بتاتے تھے۔ وین اٹ کمز ٹو انڈیا تو وہ آر ایس ایس اور وہ سارا کرتے تھے۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ عمران خان اب ایک انٹرنیشنل لیڈر، مطلب ریکگنائزڈ انٹرنیشنلی، میں اس کو انٹرنیشنل لیڈر تو نہیں کہہ سکتا، یس ہی از ریکگنائزڈ انٹرنیشنلی، بٹ ہی از ناٹ این انٹرنیشنل لیڈر۔ انٹرنیشنل لیڈر تو وہ ہوتا ہے نا جس کو دنیا میں بڑا ریسیو کیا جاتا ہے، ویلکم کیا جاتا ہے، لیکن بیکاز وہ کرکٹر رہے ہیں، وہ ان کی بڑی پہچان ہے، وہ از ویری پاپولر پرسن، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی پاکستان میں بڑی خوشیاں منائی جا رہی تھی جی، ٹائمز میگزین نے ان کو جو ہے وہ ان کے کور پہ عمران خان کی تصویر لگائی ہے، لیکن وہ کسی نے مضمون نہیں اندر پڑھا کہ ٹائمز میگزین نے عمران خان کی کتنی انسلٹ کی ہے اس میں، اس کے حوالے سے، ان کی جو ایک اللیجیٹمیٹ چائلڈ کے حوالے سے، اور بہت ساری اور اس میں باتیں تھیں جو انہوں نے کی۔ خیر نہیں ہو، اب اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ ہمیشہ ایک پرائم منسٹر رہے جو ہمارا سویلین فیس ہو، اور ہم اس سے جو مرضی ٹویٹ کرا لیں، جو مرضی چیز کر لیں۔ اچھا، وہ چیز تو وہ کرتے رہے عمران خان صاحب، جب اپوزیشن میں آئے ہیں تو اسے الٹ باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھو اب انڈیا جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بن گئے۔ او بھائی، انڈیا ایشین ٹائیگر ہے، چائنا ایشین ٹائیگر ہے، تو جب حکومت میں تھے تو تب ٹریڈ کیوں نہیں کرتے تھے؟ تب کیوں کاروبار روکتے تھے؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کے ساتھ انڈیا ہے، اس کی اکانومی ٹھیک ہے، اس کے اندر بزنس ٹھیک ہے، وہاں پہ ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں، تو اللہ کے بندے تو تب کیوں نہیں کاروبار شروع کیے تھے؟ تب کیوں نہیں بارڈر کھولے تھے؟ آپ کا کوئی دماغ نہیں ہے؟ آپ کس طرح کے لیڈر ہیں؟
ویسے تو ہر چیز میں آپ نے پاکستان میں وقت ڈالا ہوا ہے، کوئی کام نہیں کرنے دے رہے، پارلیمنٹ آپ نے بند کی ہوئی ہے، سپریم کورٹ میں آپ نے دراڑیں ڈال دی ہیں، حکومت، فوج، معاشرہ توڑ کے رکھ دیا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ انڈیا کے حوالے سے کیا کرنا ہے یا کشمیر کے حوالے سے آؤٹ آف دا باکس کیا سلوشن لے کے آنے ہیں۔ اس وقت تو آپ اس سے پہلے جب نواز شریف کی حکومت تھی تو ان پہ پریشر ڈالتے تھے جی کشمیر اور انڈیا پہ کوئی ایکشن نہیں لینا، اور کچھ کرو گے تو ہم مانیں گے نہیں۔ جب خود آئے تو خود بھی کچھ نہیں کیا، اور اب جب خود پاور میں آئے تو دوسروں نے بھی پریشر ڈالا کہ اگر تم آپ کرو گے تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ مطلب یہ کتنے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، یہ بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے عمران خان، نریندر مودی کو تو کہتے ہیں اسمال مین ان بگ آفیسز، لیکن آپ بھی تو اسمال ہیں، آپ بھی تو اسمال ہیں۔ آپ نے کون سا آؤٹ آف دا باکس سولوشن ہمارے لیے نکالا ہے؟ لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو آؤٹ آف دا باکس سولوشن لے کے آتا ہے، جو لیڈ کرتا ہے، جو اپنا پولیٹیکل کیپٹل بھی تباہ کر لے۔ آپ پولیٹیکل کیپٹل نہیں، آپ تو اپنا پرسنل وہ جو ہے نا اس سے باہر ہی نہیں نکلتے کہ مجھے کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، آپ سارا ٹائم کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اندر گھومتے ہیں کہ بھائی جی میرا جو کہیں میرا انٹرسٹ نہ ڈیمیج ہو جائے، اور میرا انٹرسٹ اور میں کیونکہ پاور سے باہر چلوں گا لہٰذا انڈیا سے بات نہیں کرنی۔ تو بھائی انڈیا کے حوالے سے اگر آپ ونس فار آل یہ ایک پالیسی بنا لو کہ آپ حکومت میں ہوگے تو تب بھی پھر بتاؤ نا کہ انڈیا ایشین ٹائیگر ہے، تو بھائی اگر ایشین ٹائیگر ہے تو پھر اسے کیوں نہیں ٹریڈ کرنی؟ کتنی جہالت کی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک دو کے ساتھ جو دو بڑے ممالک ہیں انڈیا اینڈ چائنا، دونوں کی 1.4 بلین پاپولیشن ہے، دونوں کی جو جی ڈی پی ہے ایک کی 4 ہے، ایک کی 17 ٹریلین کے قریب ہے، دونوں اتنا بزنس کر رہے ہیں، دنیا وہاں پہ دنیا ان کو ورلڈ مارکیٹ سمجھتی ہے، آپ نے وہاں پہ بارڈر بند کیے ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جناب ادھر ٹریڈ نہیں ہو سکتی۔ میں تو پہلے کہہ کے تھک گیا ہوں، میں تو یہاں پہ ہر بندے کو کہہ کے تھک گیا ہوں، یہ کتنی جہالت ہے کہ جس ملک میں پراسپیرٹی ہے وہاں بزنس ہے، وہاں اکانومی چل رہی، وہاں پہ آئی ٹی ہے، ٹریڈ ہے، دنیا وہاں پہ آ کے فیکٹریاں لگانے کی باتیں کر رہی ہے، آپ نے وہاں پہ دروازے بند کر دیے ہیں، اور انڈیا جانا ہو تو دبئی کے راستے جانا پڑتا ہے۔ مطلب شرم محسوس کریں۔ مجھے ایک دفعہ ایک امبیسڈر نے کہا، اوبیسلی فورن امبیسڈر نے اسلام آباد میں کہا، بڑے ہی واز P5 کے تھے، وہ امبیسڈر تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے انڈیا جانا ہے، تو میں نے کہا جی آپ جائیں، واگا کے بارڈر کے راستے جائیں، آپ کے لیے زیادہ آسان رہے گا اینڈ آل دس۔ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل۔ میں نے کہا آپ دیکھتے جائیں، بڑی اچھی جگہ ہے، وہاں سے انڈیا میں انٹر ہوں گے تو وہاں پہ اور خوبصورت ہے، دیکھیں انڈین پنجاب دیکھیں، پاکستانی پنجاب دیکھیں، اور پھر آپ دلی چلے جائیں۔ اس طرح میں نے ان کو سجیشن کی، لیکن بعد میں لیٹر آن مجھے ان کے اسٹاف نے بتایا کہ وہ باہر چلے گئے ہیں، اور وہ کہاں سے گئے ہیں؟ وہ دبئی گئے ہیں، اور دبئی سے وہ پھر دلی گئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، امیجن کریں دنیا میں کوئی اس طرح کا ڈسکنیکٹڈ ایریا بھی ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اس ٹائیگر کو اپوزیشن میں بیٹھ کے ٹائیگر مانتے ہیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ چوباں کرا دے ہو۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کو چوبیں کرانی ہوتی ہیں نا، اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو چوبیں کراتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نو 10 دن ہے کہ لو جی، اب اسٹیبلشمنٹ تو آپ تیار بیٹھی ہوئی ہے انڈیا سے بات کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، یہ تو آپ کا کام تھا راستہ تلاش کرنا۔ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس وقت بپن راوت صاحب سے جنرل باجوہ نے کانٹیکٹ کیا، بیک جنرل، لیکن بپن راوت نے کہا کہ میری اتنی پسلی نہیں ہے، بیکاز انڈین آرمی چیف اتنا طاقتور نہیں ہے کہ میں بات نہیں کر سکتا۔ پھر سنا ہے NSA لیول پر چیزیں چلی ہیں، پھر اور جو ہے وہ ساری بات، اب وہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ زیادہ مضبوط ہے تو وہ چیزیں کرتے ہیں۔ سو کوشچن یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے بھائی کیا کیا، آپ کیا کرتے، آپ نے کون سا آؤٹ آف دا باکس سولوشن ڈھونڈا؟ انڈیا کی وہ جو جی ڈی پی ہے پر کیپٹا وہ تو $2000 ہے، آپ 25 کروڑ لوگوں کے لیے آپ 1300-1400 ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہمیں کون سا آؤٹ آف دا باکس سولوشن دیا؟ صرف کہانیاں، جب حکومت میں ہو تو گالیاں انڈیا کو دو، جب تاکہ وہ عوام کو خوش کرو، دیکھو جی وزیر اعظم جھکا نہیں ہے، بکا نہیں ہے، ڈرا نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت چلو جی ٹھیک ہے اتنا ہونا چاہیے، چلو جی پرائم منسٹر کی ٹویٹ، آپ ٹویٹیں دیکھیں عمران خان کی، دیکھیں نا ٹویٹس کی کس طرح کی دڑ روز ٹویٹس کرتے تھے، RSS فاشزم، یہ وہ کشمیر کے اوپر آپ کی پالیسی کوئی نہیں تھی، سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے آپ اور کہتے تھے اپنی سڑکوں پہ کھڑے ہو کے باہر، چلو جی ہر جمعے کو ہم پروٹیسٹ کریں گے۔ اس طرح بھی کوئی دنیا میں کرتا ہے جو آپ کے پاس کوئی سلوشن ہی نہیں ہے؟ سلوشن تو مودی کے پاس تھا، اس نے جو کشمیر کا کرنا تھا کر لیا، بعد میں آپ کو کہا جو مرضی ٹرانسلیشنز کرتے رہو، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، میں نہیں کرتا۔ آپ پہلے 1.5 سال بیٹھ کے انتظار کرتے رہے مودی الیکشن جیتے پھر میں اس سے بات کروں گا، اس نے آپ سے بات ہی نہیں کی، او بھائی یہ فورن پالیسی
फिर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको रिकग्नाइज ही नहीं किया कि ये आपकी जो है वो वायलेशन हुई है। तो आप क्या कर रहे हैं, नई ड्रामेबाजियाँ कहानियाँ सानू सुना रहे हो, अपोजिशन में बैठ के उनको टाइगर कहते हो, हुकूमत में बैठ के उनको गालियाँ देते हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं जो पाकिस्तान की जो सरकार है, इसको वंस फॉर ऑल ये ख़त्म करने चाहिए। अगर आपके अंदर इतना जिगरा है तो अपोजिशन में बैठ के भी फिर गालियाँ दो ना, अपोजिशन में बैठ के फिर इस्टेब्लिशमेंट को चोबे ना कराओ और कहो कि और ये देखिए ना, पाकिस्तान, इमरान खान कहते हैं जी कि सो कॉल्ड वॉर एंड टेरर। भाई सो कॉल्ड वॉर एंड टेरर, अब पाकिस्तान एक कटादे साथ जंग लड़नी है जिसका लीडर अलकायदा के जो टॉप टेररिस्ट है दुनिया का, क्या नाम था उसका, बिन लाडेन, उसको पार्लियामेंट में खड़ा हो गया था शहीद। वो तो उसकी वो तो मार्टर, जो फॉरेन मिनिस्टर उस मुल्क का, वो कहता है मैं सवाल का जवाब ही नहीं देना, वो मार्टर है कि नहीं। तो फौरन दूसरा दहशतगर्दी की जंग कटा साल लड़ी। ठीक है, ये तो अवाम ने अपनी जानें दे के लड़ी और फौज ने लड़ी है। फौज को ये था कि उनके ज़ाहिर बात है, उनके ऊपर तो अनसलाट आ गया तो उन्होंने तो लड़ना ही लड़ना था। अवाम ने अपनी जानें दे के लड़ी, तो की क्या है, आपने तो कन्फ्यूजन ही क्रिएट किया, आपने तो कुछ नहीं किया इमरान खान साहब। सो ये जो चीज़ें हैं, दिस इज़ वेयर वी, हमें तो इनकी कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या कह रहे हैं और ये क्या करना चाहते हैं और इनका क्या विज़न है। ये सारे के सारे अपनी कुर्सियों के इर्द गिर्द बस बैठना चाहते हैं। ठीक है जी। और अगर उस वक्त जनरल बाजवा की बात मान लेते, इंडिया के साथ कारोबार कर लेते, चीज़ें नॉर्मलाइज कर लेते, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अपने रास्ते पर ट्रैक पे चल पड़ती, तो बहुत कुछ हो सकता था, बड़ी चीज़ें बेहतर हो सकती थी। लेकिन ना उन्होंने उस वक्त बाजवा साहब की बात मानी, ना कोई अपना विजन था। मोदी ने वो 335 या 370 चेंज कर दिया, थोड़े हाथ पैर फूल गए। ठीक है, अभी वैसे रिसेंटली मुझे किसी ने बताई है बात, आई डोंट नो इट इज़ अ फैक्ट और नॉट, कि सुनने में आता है कि जनरल बाजवा को पहले ही इंडिया ने कि ये बताया हुआ था कि हम ये करने वाले हैं, या फ़ौज को या कि बैकडोर से या किसी थर्ड कंट्री को बताया हुआ था कि हम ये चीज़ें करने वाले हैं। सो पाकिस्तान ने कहा ठीक है आप कर दें, देखी जाएगी। लेकिन सुना बाद में फिर जब वो हो गया पब्लिक रिएक्शन एंड ऑल दैट, तो उसमें सारे जो है वो बैठ गए। जो लोग बड़े ऑफिस में बैठे होते हैं उनको बड़े स्ट्रेटेजिक लेवल पे चीज़ें देखनी होती हैं, उन्होंने मुस्तकबिल देखना होता है, और वो मुस्तकबिल देख के मुल्क की बात करते हैं कि इस जो डिसीजन ले रहे हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब आपने एंटी, देखिए इंडिया के अंदर पाकिस्तान में एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट सारा चलता है, और पाकिस्तान में सारा टाइम एंटी इंडियन सेंटीमेंट चल रहा होता है। जो आवाम को इतने 75 साल आपने फीड किया, रोज़ाना सुबह दोपहर शाम आपने उनके दिमागों में डाला है, उनको हर चीज़ वक्त यही बताया हुआ है। यही तो वजह, रोज़ हिंदुओं और सिखों को, ईसाइयों को हम लोग मारते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, और वो इसीलिए मार देते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी नो कि किसी ने क्या बिगाड़ लेना, कानून तो हमें कौन सी सजा दे देनी है। हम तो मुसलमान मेजॉरिटी में हैं, तो जब मुसलमान मेजॉरिटी में है तो इस केस की पैरवी किसने करनी है। तो जब पैरवी कोई नहीं होती तो भाई सजाएं होती हैं। तो जो इस बेचारे हिंदू सिख और ईसाई होंगे पाकिस्तान के अंदर या अहमदी होंगे, वो वैसे डरते हुए केस की पैरवी नहीं करते। उनको पता है कि हमने केस की पैरवी की, बाद में कोई और ही ना मरवा दे तो हम किधर जाएंगे। सो जब इस तरह के लोगों के दिमागों में 75 साल नफरत डाली हुई है, तो फिर बाद में ये चीज़ें निकली। सो दिस इज़ वेयर वी स्टैंड, हम यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं जहाँ पे लीडर हुकूमत में आके झूठ बोलते हैं, अपोजिशन में आके सच बोलते हैं, लेकिन फिर हुकूमत में जाके फिर झूठ बोलना शुरू कर देंगे। देख लेना, ये इमरान खान हुकूमत में जाके फिर RSS ये करेगा सारा। भाई मैं आपको अगले दिन कह रहा था, जब मैं डॉक्टर इश्तियाक और साजिद तराट साहब के साथ शो कर रहा था, तो मैंने वहाँ सवाल रेज किया था कि इंडोनेशिया पाकिस्तान से बड़ा इस्लामिक कंट्री है। उसने उनका एक मदरसा टाइप इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने RSS के साथ एक डायलॉग खोला हुआ है, और वो एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे वो दे वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ RSS। मैं नहीं ये कह रहा कि RSS की रेपुटेशन जो है